ویمن رائٹس کے لیے میں لڑتا ہوں اور میرا مقالہ تھا اسلام میں عورت کا اسٹیٹس اور پریزنٹ سوسائٹی میں اس کی ریئل پوزیشن. اس ریٹ میں جو مل جائے، اگر اس ریٹ میں ڈاکٹر ملتا ہے تو خرید لیتے ہیں، اگر اس ریٹ میں IAS مل جائے تو خرید لیتے ہیں. اس کی ایجاد کب سے ہوئی اور کیا اسلام میں اس کا کچھ تصور ہے کہ جہیز ایسی کچھ چیز ہونی چاہیے؟ کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں نے مانگ کے لیا ہے، سب کہتے ہیں کہ خوشی سے دیا وہ لوگوں نے، ہم نے لے لیا ہے. پہلے لڑکی کے فادر کتنا ڈاوری افورڈ کر سکتے ہیں اس پہ ڈیسیشن ہوتا ہے. کوئی ایک جماعت جو کھڑی ہے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے، آپ لوگ ماس پاور کو سمجھیے، اچھی جماعت کا ساتھ لگ جائیے، اچھے والنٹیئر بنیں گے تو اچھے لیڈر بنیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے فارمولے کو یوز کیجئے. صرف مسلمانوں نہیں، پورے ہندوستان، پوری دنیا کے لیے اس کے اندر پراسپیرٹی ہی پراسپیرٹی ہے. آداب ناظرین، ملی ڈائجسٹ میں آپ کا خیر مقدم ہے. میں مبارک عمری آپ سب کا ملی ڈائجسٹ کے ایک خاص پروگرام، جس میں ہم نے آپ کے لیے ایک ملک کی ایک معنی شخصیت کو آپ کے سامنے، جو ہمارے ساتھ یہاں پر اسٹوڈیو میں موجود ہیں، آج ہم ان سے کچھ سوالات کریں گے جس کو آپ سبھی کو اس کا فائدہ میسر ہوگا، جس کا آپ سب کو اس کا فائدہ پہنچے گا. جس کی جو شخصیت ہمارے سامنے ہے، سب سے پہلے ہم ان کا آپ کے سامنے جو تعارف ہے وہ پیش کریں گے. لیکن اس سے پہلے محمد علیم اللہ خان فلکی صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. آپ کا ملی ڈائجسٹ میں استقبال ہے. ملی ڈائجسٹ کے تمام سننے والوں کو میرا سلام اور ایک خصوصی درخواست کہ ہمارے اینکر صاحب نے کہا کہ ملک کی مایہ ناز شخصیت، آپ لوگ جو گمان رکھتے ہیں میرے تعلق سے، اللہ تعالیٰ مجھے اس گمان پہ قائم رکھے. آمین. شیخ نے جو ہے ماس پاور کی اہمیت کے تعلق سے اپنا ویڈیو شیئر کیا تھا ہمارے ساتھ، جس کو آپ سب نے کافی پسند کیا تھا. سوشیو ریفارم سوسائٹی کے چیئر پرسن ہیں، صدر ہیں، اس کے پریزیڈنٹ ہیں، اور انہوں نے اپنی تعلیم جو ہے گریجویشن عثمانیہ یونیورسٹی سے حاصل کی ہے، حیدرآباد سے، جو کہ حیدرآباد میں ہے. اور مولانا آزاد یونیورسٹی سے جو ہے انہوں نے MA کیا ہے اور وہاں سے PhD کی ڈگری حاصل کی ہے. اس کے بعد اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے انہوں نے UK کا رخ کیا. وہاں سے آپ نے ڈپلوما کیا ہے میرج کاؤنسلنگ میں. مسلم معاشرے میں خواتین کی پسماندگی کے موضوع پر انہوں نے اپنے PhD کا مقالہ لکھا ہے. اور انہوں نے سوشیو ریفارم سوسائٹی کے نام سے انہوں نے ایک تنظیم کا جو ہے آغاز کیا ہے. اس کے پریزیڈنٹ بھی ہیں. اور ساتھ ہی جو اردو دان کے لیے جو خوشی کی بات ہوتی ہے، ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ شیخ ایک شاعر بھی ہیں. انہوں نے کئی اشعار بھی لکھے ہیں اور یہ کئی کتابوں کے مصنف بھی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جیسے سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں. تو میں آگے بڑھتا ہوں. شیخ، آج کے ملی ڈائجسٹ میں میں آپ کا ایک اور مرتبہ خیر مقدم کرتا ہوں. جو پہلا سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ سوشیو ریفارمز یہ کیا ہے، اس کی ضرورت کیوں پڑی، اور کب سے اس کی آپ نے شروعات کی، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ الحمدللہ اس کو قائم ہوئے 25 سال پورے ہو چکے ہیں، اور اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں تھوڑا سا ہمارے بھائی کے انٹروڈکشن میں تھوڑا سا کریکشن کر دوں. میرا PhD کا جو مقالہ تھا ایکچولی وہ میرا زندگی کا مشن بھی ہے. وہ یہ ہے کہ ویمن رائٹس کے لیے میں لڑتا ہوں، اور میرا مقالہ تھا اسلام میں عورت کا اسٹیٹس اور پریزنٹ سوسائٹی میں اس کی ریئل پوزیشن. اور دیکھا جائے تو جیسے دوسرے مذاہب، مشرکانہ مذاہب میں عورت کی پوزیشن آخری میں ہے، سب سے نیچ. مسلمانوں نے عورت کی پوزیشن کو اس سے بھی زیادہ نیچے گرایا ہے. تو ہم اس کے لیے فائٹ کر رہے ہیں. اور سب سے پہلے فرنٹ پہ تو یہ ہے کہ ایک عورت اپنی شادی بغیر جہیز کے نہیں کر سکتی. جب تک کہ یوں سمجھ لیجئے کہ نوکری کے لیے رشوت دینی پڑتی ہے آپ کو، اسی طریقے سے کسی مرد کی زندگی میں اس کے گھر میں ایک ویکنسی ہے، اور اس ویکنسی کو فل کرنے کے لیے عورت کو کم از کم 10 لاکھ جوڑے کی رقم، 500-5000 آدمی کا مہمانوں کا کھانا، اور جہیز جس کی کوئی اینڈ نہیں ہے، یہ سب دے کر آنا پڑتا ہے. تو اس رشوت کو ختم کرنے کے لیے سوشیو ریفارم سوسائٹی کا ہم نے آغاز کیا. میں ایک چیز جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو جہیز ہے، اس کی ایجاد کب سے ہوئی، اور کیا اسلام میں اس کا کچھ تصور ہے کہ جہیز ایسی کچھ چیز ہونی چاہیے؟ اسلام میں جہیز کا
कोई तस्वुर नहीं है। ये अकबर आज़म और महारानी जोधा बाई ने जो रस्मों को ईजाद किया, ये मंगनी का खाना, शादी के दिन लड़की वालों से बारात का खाना लेना, जहेज़ जो आज के दौर में सबसे बड़ा फ्रॉड है, खुशी से मुझे पूरे हिंदुस्तान में आज तक कोई बेगैरत आदमी ऐसा नहीं मिला जो ये बोले कि हाँ मैं मांग के लिया हूँ। माशाल्लाह से पूरे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अमेरिका वगैरह में पूरे खुददार कौम है हमारी। कोई ये नहीं कहता कि मैंने मांग के लिया है, सब कहते हैं कि खुशी से दिया वो लोगों ने, हमने ले लिया है। तो एंटी डाउरी मूवमेंट सिर्फ एक सिंगल लाइन एजेंडा है हमारा। अब जहेज़ के खिलाफ, फजूल खर्चियों के खिलाफ तकरीरें बहुत हो चुकी, बस है ना। अब ऐसी शादी जिसमें आपके प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े से हटके कोई चीज़ हो उस शादी में, या दूसरे अल्फाज में लड़की के वालिदैन से 1 रुपया भी खर्च करवाना, ये जहेज़ है। चाहे खाने के लिए हो, चाहे वो जोड़े की रकम हो, चाहे कुछ भी हो। ऐसी शादी जिसमें लड़की वालों से 1 रुपया भी खर्च करवाया जाएगा, उसका इनविटेशन कार्ड एक्सेप्ट नहीं करना और ये कहना कि मैं माफ़ी चाहता हूँ, इस शादी में मैं शिरकत नहीं कर सकता, ये हमारा सिंगल लाइन एजेंडा होना चाहिए। और ऐसी जो रस्में जोड़ दिए हैं शादी के साथ, अल्लाह रहम करे कि उसके जरिए से औरत जो लड़की वालों के घर वालों पर एक पहाड़ जैसा बोझ बढ़ जाता है। तो एक सिलसिला जो चला है जहेज का, उसकी वजह से जो शादियां होती हैं, आमतौर पर मुआशरे में देखने में आता है कि जो शादियां हुई हैं खास करके जहेज के मामले में, वो शादियां पायदार नहीं रहती हैं, उसका कुछ मुस्तकबिल नहीं रहता है। तो ये क्या वजह है? क्या उसकी वजह जहेज ही है, या फिर मुआशरे में, या फिर घर वालों की उसमें कुछ गलती है, या फिर ये कहीं ना कहीं इसका ताल्लुक जहेज से हो सकता है या नहीं हो सकता? देखिए, मेरी तफसील से किताबें हैं, इसके ऊपर कई वीडियोस हैं, आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगी, या हमारा नंबर है, इस नंबर पे आप हासिल कीजिए। मुख्तसरन 3-4 बातें बता देता हूँ। आजकल की सोसाइटी में डिवोर्स रेट 1% है, लेकिन स्ट्रेन रिलेशनशिप सेपरेशन 60% है। नंबर 1 रीज़न ये डाउरी है, क्योंकि डाउरी की वजह से मैचिंग बिल्कुल ख़त्म हो गई। अब लड़की का कैरेक्टर अच्छा है या नहीं है, नमाजी परहेजगार है या नहीं है, ख़ानदान बड़ा, वो बाद में काउंट होता है। पहले लड़की के फादर कितना डाउरी अफोर्ड कर सकते हैं उस पर डिसीजन होता है। उस रेट में जो मिल जाए, अगर उस रेट में डॉक्टर मिलता है तो ख़रीद लेते हैं, अगर उस रेट में IAS मिल जाए तो ख़रीद लेते हैं, अगर नहीं मिलता तो उस रेट में ग्रेजुएट या इंटरमीडिएट ख़रीद लेते हैं। मैचिंग नहीं है। दूसरी बात, इन लॉज का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, तफसीलात में इस वक्त नहीं बयान कर सकता, टाइम बहुत शॉर्ट है। तीसरा, ये जो मोबाइल है इसने बहुत बर्बादी मचा दी है, लड़कियों के हाथ में, लड़कों के हाथ में। बहुत लंबी लंबी तफसील से कहानियां हैं इसके। तो ये रीजंस हैं शादी जिंदगी टूटने की। जी, तो इसका हल आप कैसे देखते हैं कि इसमें जो भी उनकी कमियां होती हैं उसको आप कैसे देखते हैं? 2 बातें कहूँगा। अगर आप वाकई एक सक्सेसफुल लाइफ चाहते हैं तो नंबर 1, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिए हुए फार्मूले को यूज़ कीजिए। सिर्फ मुसलमानों नहीं, पूरे हिंदुस्तान, पूरी दुनिया के लिए इसके अंदर प्रॉस्पेरिटी ही प्रॉस्पेरिटी है। नंबर 1, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बालिग होने के बाद पहले निकाह, बाद में कैरियर। इसको समझने की ज़रूरत है। आप ये कर लीजिए, और वो जो दौलत जोड़े की शादी के दिन खाने की, जहेज की, इसमें बर्बाद कर रहे हैं, वो पैसा दोनों लड़का लड़की के नाम पे रख के उनको एजुकेशन पूरा करने दीजिए। और निकाह मस्जिद में नेट मेहर चाहे 5,000 10,000 जो भी है, और उसके बाद वलीमा सिर्फ 25-50 आदमी बहुत होते हैं। आपको फैसला करना पड़ेगा आपके सबसे ज़्यादा फेवरेट कौन है, अल्लाह के नबी या आपके रिश्तेदार, जिसने 10 लाख की शादी की, जिसने 20 लाख। फैसला कीजिए। अगर अल्लाह के नबी आपके आइडियल हैं तो 25 आदमी का वलीमा, आपके 25 आदमी, उनके 25 आदमी, ये पैसा बाकी रखिए। 2-3 साल बच्चों को प्लान कीजिए, एजुकेशन कंप्लीट कीजिए, कैरियर कंप्लीट कीजिए। देखिए, इंतहाई कामयाब ज़िंदगी आपकी गुजर जाएगी। और दूसरी जो बात मैं कहना चाह रहा था, खुदा के लिए प्री मैरिज काउंसलिंग के लिए आइए। हम लोग खुशामद करते हैं लोगों से कि शादी से पहले तुम काउंसलिंग के लिए आओ, लेकिन शादी से पहले कोई नहीं आते। शादी के बाद 3-4 दिन से शुरू हो जाता मसला। तो प्री मैरिज काउंसलिंग में लड़का लड़की, उनके रिश्तेदार, इनके रिश्तेदार, मतलब उनके वालिदैन, 4-5 घंटे की निश्चित होती है। उसके बाद हम आपको इंशाल्लाह ज़मानत देते हैं। शादी के बाद ना कोई FIR फटेगा, ना कोई वकील भटकाएगा, ना किसी पुलिस इंस्पेक्टर या महिला कोर्ट या कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह।
آپ نے ایک بات کہی کہ جو کہیں نہ کہیں تعلیم یہ ضروری ہے عورتوں کی اس دنیا میں کامیابی کے لیے. تو ایک چیز جو ہے کہ عورت پسماندگی یا پھر اس کا جو مقام ہے معاشرے میں گھٹتا جا رہا ہے. تو یہ عورت کی پسماندگی کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ایک غلط فہمی تو دور کر لیجئے کہ عورت کی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے ایجوکیشن چاہیے. نہیں، کیونکہ جتنے ایم ایس سی ایم اے پی بچیاں جو بڑی بڑی ڈگریز لے چکے ہیں، جا کے ان کی زندگیوں کو دیکھیے. آر دے سکسیسفل؟ نہیں، اٹرلی فیلئر ہیں وہ. کیونکہ اگر بالغ ہونے کے بعد نکاح کے اصول پر چلیں اور بعد میں گریجویشن وغیرہ جو بھی کر لیں، وہ لائف فیل نہیں ہو سکتی. فیل کہاں پر ہو رہے لوگ؟ لڑکیوں کو اچھے ویل سیٹل لڑکے کو خریدنے کے لیے لڑکی کو بھی پڑھاتے ہیں. لڑکی ایم اے کر رہی ہے، بی ایس سی، ایم فارما وغیرہ. لڑکی کی عمر 30 سال تک پہنچ رہی ہے تو لڑکے کی بھی عمر پہنچ رہی ہے. اب لڑکے کی ماں جب بہو لانے کے لیے لڑکیاں تلاش کرے گی تو آپ ایمانداری سے بولیے، آپ کے لیے جب لڑکی تلاش کریں گے تو آپ کی والدہ کتنے سال کی بچی تلاش کریں گے؟ کچھ 3-4 سال چھوٹی 22 سال کی. تو اب یہ 30 سال کی لڑکیاں کہاں جائیں گی؟ اس کی وجہ سے پرابلم ہے. اور دوسرا، عورتوں کے یہ جو پسماندگی کہہ رہے ہیں آپ، عورتیں ہی اس کی سب سے بڑی ذمہ دار ہیں. ایک ماں اپنے بیٹے کو اس کے بزنس میں پاؤں پہ کھڑے کرنے کے لیے کبھی کوشش نہیں کرے گی. داماد خریدنے کے لیے پورا پیسہ لگا دے گی. رائٹ؟ صحیح. وہ کہتے ہوئے ہیں کہ جب لڑکی گھر میں پیدا ہوتی ہے تو باپ جو ہے جہیز جمع کرنے کے لیے وہ محنت کرتا ہے. اس طرح سے یہ ہمارا کانسیپٹ، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، یہ ہمارا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ لڑکی رحمت ہے. بہنیں میری جو سن رہی ہیں، فیصلہ کریں آپ لوگ، ایک بوجھ ہیں یا رحمت. میں کہتا ہوں آپ لوگ بوجھ ہیں، بہت بڑا بوجھ ہیں. اللہ کے نبی نے تو رحمت کہا ہے. بوجھ اس لیے کہ آپ بیٹی کو اٹھانے کے لیے لاکھوں روپے خرچ کرتی ہیں. وہ پیسہ بیٹے کو بزنس مین نہیں بنا سکتا، فیکٹری اونر نہیں بنا سکتا، وہ انڈسٹریز بنا سکتا، مگر وہ داماد کو خریدتے ہیں. اچھا، پیسہ جا کہاں رہا ہے؟ شادی خانے والے کو. کون ہے شادی خانے والا آپ کا؟ یہ گولڈ مرچنٹ کو، یہ کپڑے والوں کو، ڈیکوریشن والے کو، کھانے والوں کو. یہ لوگ سب کون ہیں؟ یہ لوگ اس سوسائٹی میں ان سوشل ایلیمنٹس کو فنڈنگ کرنے والے یہی لوگ ہیں. صحیح. اور ہمارے چینل کو دیکھنے والے کافی نوجوان طبقہ ہمارے چینل سے جڑا ہوا ہے. تو نوجوانوں کو جو ہمارے چینل کو دیکھتے ہیں تو ان کے لیے آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ حالات دیکھیے بہت برے ہیں. اس ملک کو فیشسٹ فورسز ایک دھوکہ دہی کے ساتھ ایک طرف ہندو بھائیوں کو یہ ورغلا رہے ہیں کہ وہ جو نعرے دے رہے ہیں جے شری رام اور رام مندر وغیرہ، اس کے ذریعے وہ لوگوں کے ذہنوں کو اپنی گرفت میں لے کے کیا کر رہے ہیں یہ معصوم لوگ نہیں جانتے. دوسری طرف مسلمانوں کو، ہندو مسلمانوں کو لڑا کے اس وقت جو تقسیم کر کے فائدہ اٹھا رہے ہیں، یہ حالات بہت سخت ہیں. جن لوگوں کے ذہن میں وہ زہر اتر گیا ہے وہ لوگ نہیں سمجھیں گے اتنی آسانی سے کہ ان کو دھرم کے نام پر کیسے دھوکہ دیا جا رہا ہے. لیکن جس سمت ملک بڑھ رہا ہے یہ بہت ڈینجرس اینڈ ہے. آپ کے نوجوانوں کو میں ایک ہی ریکویسٹ کروں گا کہ اس وقت چونکہ ملک میں کوئی نوجوانوں کو صحیح ڈائریکشن دینے والی جماعت نہیں ہے سوائے 2-3 کے، آپ لوگ ایک کام کیجئے کہ کوئی ایک جماعت جو کھڑی ہے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے، آپ کی اکنامی، آپ کی ڈگنیٹی، آپ کے ایکول رائٹس، اس ملک میں جسٹس لانے کے لیے، کمیونزم کو ختم کرنے کے لیے جو طاقت کے ساتھ کھڑے رہنا چاہتے ہیں، بس ان کا ساتھ دیجئے. آپ لوگ ماس پاور کو سمجھیے، اچھی جماعت کا ساتھ لگ جائیے. اچھے والنٹیئر بنیں گے تو اچھے لیڈر بنیں گے. آپ کے قوم میں لیڈر کوئی نہیں ہے. لیڈر صرف وہ بنے گا جو اچھا والنٹیئر، اچھا فالوور ہے. لیکن اگر آپ ڈائریکٹ لیڈر بننا چاہتے ہیں، اپنی جماعت الگ الگ کھولنا چاہتے ہیں، آپ کی تباہی کو نہیں روک سکتے کوئی. ماسس پاور کا ساتھ دیجئے، یہ وقت کی ضرورت ہے. اور خاص کر کے جو امت کے جو حالات ہیں جس کا آپ نے ابھی بھی ذکر کیا ہے، تو موجودہ حالات میں مسلمانوں کے لیے اور ملک میں جو کچھ ماحول بنا ہوا ہے، اس کے لیے صرف نوجوانوں کے ساتھ ساتھ پوری امت اس میں جو ہے انوالو ہوتی ہے. تو امت کے جو افراد ہیں، جو مسلمان ہیں، جو مسلمان قوم ہیں، ان کے لیے آپ کا کیا میسج ہے؟ پوری امت کے جس عمر کے، جس پیشے سے، جس پروفیشن سے آپ تعلق رکھتے ہیں، صرف نبی کے کیریکٹر کو بتائیے. ہتھیار کی ضرورت نہیں ہے، دولت کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو لوگ کہتے ہیں جی میڈیا ہمارے پاس نہیں ہے. میں ایک بات ختم کروں گا اسی پہ. حضرت موسیٰ کی قوم نے جب موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کہ سامنے فلسطین ہے اور چلو فلسطین کو فتح کرو، تو انہوں نے کہا کہ ان کے پاس تو وہ طاقتور قوم ہے، ہم کیسے لڑ سکتے ہیں.
फ़क़ातिला अंता और रब्बिका फ़इन्ना हाउना क़ाइदुन, जाओ तुम और तुम्हारा रब लड़ो। वहाँ पर अल्लाह ताला ने बताया कि आपको अगर जंग जीतना है तो हथियार, फौज, मेजॉरिटी, दौलत नहीं, ये नहीं चाहिए होती। आप अल्लाह पे ईमान रखो। मिसाल के तौर पर जो शादी है, अगर आप अपने बेटे की शादी मुकम्मल सुन्नत पर करके लड़की के बाप से 1 रुपया खर्च किए बगैर शादी करके लाए, ये शादी पूरे हिंदुस्तान को मिसाल बन जाएगी। जहां अंबानी की शादी इतनी बड़ी मिसाल बनती है कि हर शख्स के दिल में ख्वाहिश होती है, और आपके MP MLA भी वैसी शादी करते हैं अपनी बेटियों के। तो जहां पर आप ऐसी शादियों की मिसाल कायम करेंगे, वो शादियां भी दूसरों के लिए मिसाल बनेंगी। आधा मुल्क आपके कदमों में है, क्योंकि ये सब फसाद जो हो रहा है मुसलमानों की तरफ से या मुसलमानों के खिलाफ, दोनों तरफ पैसे की वजह से हो रहा है। दौलत नहीं है, गुर्बत, और गुर्बत आप खुद जिम्मेदार हैं उसके। तो आप छोटी छोटी सुन्नतों को कायम कीजिए, बगैर हथियार, बगैर इस्लाह के आप जंग जीतेंगे इंशाअल्लाह। तो मैं इसी पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, और मैं अलीम फल्की साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया, और जो कुछ सवालात हमारे थे उन तमाम सवालात का बेहतरीन जवाब और समझाने के अंदाज से, खास करके अवाम से जुड़ी हुई, ख़वातीन से जुड़ी हुई, मुसलमान औरतों से जुड़ी हुई और नौजवानों से जुड़ी हुई तमाम बातों को आपने मुख्तसर अंदाज में जिस तरह से हमारे सामने पेश किया है, वो हमारे लिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो हमारे लिए मुस्तकबिल में एक मशाल राह होंगी, हमारे रास्ते का चिराग बनेंगी, ये सोच करके। और इसी पर मैं अपनी बात को इक्तिफा करते हुए मौलाना का शुक्रिया अदा करता हूँ दोबारा से। इसी के साथ मैं अपने इस प्रोग्राम को भी ख़त्म करता हूँ। आप सबका भी शुक्रिया। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।